پھر آگے اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر کا ایک ماحول بتایا، پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ۔ اب یہاں پہ قرآن مجید یاد رکھیں، قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے کے، اور قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بغیر نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں کے سامنے اور اپنے والد کے سامنے۔ کیا والد اور خامد کے سامنے جو زینت کو ظاہر کرنا یہ برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہے۔ اس کے احکامات اپنی جگہ پہ موجود ہیں الگ سے۔ خامد کے لیے زینت کتنی ظاہر کی جا سکتی ہے اور والد کے لیے کتنی کی جا سکتی ہے، وہ الگ اپنی جگہ پہ احکامات موجود ہیں۔ یہاں مراد گویا کہ والد اور باپ کو جب ایک حکم میں لایا گیا ہے تو اس زینت سے مراد اس کے چہرے کی زینت ہے کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ ظاہر کر سکتی ہیں اپنے خامد کے سامنے۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ۔ اب آبا کے اندر باپ ہے، دادا ہے، اس کا آگے نانا ہے، جتنے بھی باپ بنتے ہیں سارے اس میں آگے۔ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یہاں پہ خامد کی طرف سے اس کے باپ آگئے، خامد کی طرف سے اس کے جو ہے وہ باپ جو سسر ہوتا ہے اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹے اور بیٹوں کے بیٹے اور ان کے آگے بیٹے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ او ابنائی بعولتہن، یا خامد کی اولاد جو کسی دوسری عورت سے ہو سکتی ہے وہ بیٹے اور آگے بیٹوں کے بیٹے۔ او اخوانہن، یا بھائی جو کہ بھائی باپ کی طرف سے بن سکتے ہیں، سکے بھائی ہو سکتے ہیں، ماں کی طرف سے بھائی ہو سکتے ہیں، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ او بنی اخوانہن، بنی اخوانہن، بھائیوں کے بیٹے جو کہ بھتیجے ہوتے ہیں، بھتیجوں کے آگے اولاد اور ان کی آگے اولاد ساری اس میں آ جاتی ہے۔ او بنی اخواتہن، بہنوں کی بیٹے، بہنوں کے بیٹے اور آگے بہنوں کے بیٹوں کے بیٹے، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اور آگے او نسائہن، عورتوں سے بھی، او نسائہن، عورتوں کا آخر ذکر کیوں ہے؟ کیا عورتوں سے کوئی پردہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے؟ مومنات کو عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے، ہاں عورتوں کو کرنا چاہیے۔ ایسی عورتیں، کچھ لوگوں نے یہاں پہ مفسرین نے کہا ہے کہ غیر مسلم عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے، مسلم عورتوں کو بھی، اور خاص طور پہ ایسی عورتیں جو ان عورتوں کے عیبوں کو دوسری عورتوں کے سامنے جا کے بیان کرتی ہوں، ان عورتوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے، لیکن جو اپنی عورتیں ہیں وہاں سے پردہ نہ کریں۔ یہ ہے آیت کا مطلب۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے دائیں ہاتھ ان کے مالک بنے ہیں، جو باندیاں ہیں، جو غلام ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے مرد، ایسے لوگ جو تابعین ہیں یعنی دوسروں کے محتاج ہیں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، غیر اولی الاربہ، جو حاجت والے نہیں ہوتے، جنہیں کوئی ایسی عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ اربا بمعنی حاجت کے ہے، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سورہ طٰہٰ میں پڑھا تھا نا، جب لاٹھی پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما فی یدیک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا عصایا اتوکل علی واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، معارب اخرى، معارب اربت ان کی جمع ہے، معارب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ تھا نا ولی فیہا معارب اخرى، ولی فیہا معارب اخرى، مجھے اس میں دوسری بھی کوئی کام ہے۔ تو اربہ حاجت کو بولا جاتا ہے، یعنی ایسے لوگ، ایسے کمزور لوگ جو دوسروں کے تابع ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں سے نوکر چاکر بھی مراد لیے ہیں، نوکر چاکر وہ بھی ایسے لیکن اصل یہ نہیں ہے، اصل ایسے لوگ جن کے اندر کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے وہ مراد ہے، من الرجال، مردوں میں سے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، پھر اللہ نے فرمایا ایسے بچے جنہیں عورتوں کے باتیں اور عورتوں کے سطر کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بلوغت کی شرط نہیں لگائی ہے کہ وہ بچہ جو بالغ نہیں ہوا ہے اس سے تم پردہ جو ہے وہ کرو یا نہ کرو، وہ نہیں بتایا، بلکہ ایسا بچہ، آج کل تو نعوذ باللہ جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا میڈیا ہے، جس نے 5 سال کے کیا یعنی 10 سال کے کیا 7-8 سالوں کے بچوں کو بھی سب کچھ سکھا دیا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے بچے لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کے عورات کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، نہیں علم رکھتے ہیں، ایسے بچوں سے پردہ جو ہے وہ اتار سکتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت کو اپنے پاؤں زمین پہ ایسے نہیں مارنے چاہیے۔ دیکھیں جو ہاتھ میں پہنا جاتا ہے نا وہ چوڑی یا کنگن ہوتا ہے، جو پاؤں میں پہنا جاتا ہے نا وہ پازیب ہوتا ہے، اور جب عورت چلتی ہے تو اس کا تھوڑا سا ایک آواز بھی آتی ہے کھڑ کھڑ کی، تو اللہ نے فرمایا گھر کے اندر رہ کے باہر ایسے پاؤں کو زمین پہ نہ مارو تاکہ پتہ چلے کہ خوبصورتی کتنی چھپائی جا رہی ہے، زینت کو کتنا چھپایا جا رہا ہے۔ قربان جائیں اس قرآن مجید پہ، الا ما ظاہرہ سے اگر مراد چہرہ تھا پیچھے، تو جو قرآن عورت کے پاؤں کی آواز باہر نہیں جانے دے رہا، کیا وہ کہہ رہا ہے کہ چہرہ دکھا دو؟ جو قرآن عورت کے پاؤں کے ٹاپ چلنے کی آواز کو نہیں چاہتا ہے کہ وہ کوئی اور سنے، تو کیا وہ اس سے مطلب نکالا جاتا ہے کہ چہرہ دیکھنا جائز ہے؟ چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات دینے کے بعد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب یہاں پہ اب دونوں آیتیں آپس میں جمع ہو جاتی ہیں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بھی اور قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم سب مرد عورت اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ہر ایک سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی انسان بڑا پھنے کھا نہیں ہے، کوئی انسان جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا، سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہاں پہ دونوں کو جمع کر دیا، ایمان والے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، ایک مومنین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب یہاں پہ دو لوگوں کا ذکر نہیں ہے، دو لوگوں کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں۔ محرم کے اندر جسے ہم محرم رشتے کہا جاتا ہے نا، وہ ہیں اب یہاں پہ جن کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر ایک تو اللہ تعالیٰ نے خامد تو ہے، یہ خامد کے علاوہ والد ہے، دادا ہے، یہ سارے ذکر کر دیے۔ پھر سسر کا ذکر کر دیا، آباء بعولتہن، پھر جو ہے وہ بھانجے اور بھتیجوں کا ذکر کر دیا، یعنی بیٹوں کا اور خامد کے بیٹوں کا ذکر ہو گیا، بھانجے اور بھتیجوں کا ذکر ہو گیا۔ آگے جو ہے وہ عورتوں کا دو کا ذکر نہیں ہے، اور وہ ہے ماموں اور وہ ہے چاچا یا تایا، ماں کا بھائی۔ تو اس سائڈ سے ذکر ہے کہ بھانجے سے تمہارا نہیں ہے، یعنی لیکن نیچے والی سائڈ سے ذکر نہیں ہے، تو یہ اوپر والی سائڈ سے ذکر ہو گیا ہے۔ اور چاچا جو ہے یہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور تایا جو ہے یہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور جن کے بارے میں احادیث میں ذکر موجود ہے۔ اس لیے ان محارم میں ماموں اور چاچا یا تایا بھی اس میں شامل ہے، اگرچہ اس آیت میں ذکر نہیں ہے لیکن احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے۔